أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہوتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ زبان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت، اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں اس محبت کی وجہ سے جنت میں لے جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا آسان کر دے اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الصافات کی آیت نمبر 75 سے 122 تک کریں گے. کافی ساری آیتیں ہیں مگر چھوٹی چھوٹی تو آیتیں اور دوسری آسان بھی ہیں آج کے لیسن والی بنسبت پرانی آیات سے. جو الصافات کے پہلا ہم نے لیسن پڑھے ہیں ابھی تک کے آیت نمبر 74 تک، اس میں ڈفرینٹ مشکل لفظ تھے، اس دفعہ میں آسان ہے اور اللہ آسان کرنے والا ہے. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ الصافات آیت نمبر 75 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نادانا پکارا ہمیں. نادانا میں دو بیسیکلی دو ہے. روٹ ورڈ ہوتا ہے نون دال واو، ندا کا. ندا ہوتی ہے پکار. تو نادا بیسیکلی ایک فعل ہے، فعل ماضی. نادا ینادی، نادا ماضی ہوتا ہے، ینادی مضارع ہوتا ہے. تو نادا میں اس نے پکارا. بیسیکلی نادا فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں زبر یہاں کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے واحد مذکر کی. نادا اس نے پکارا. تو ڈوئر پروناؤن کون ہے؟ اس نے. اور اٹیچ پروناؤن ہے کس کو پکارا؟ ہمیں پکارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے پکارا، ہمیں پکارا. اور اس نے کس نے، چونکہ آخر آگے نوح علیہ السلام کا نام مرفوع حالت میں آ رہا ہے، دو پیش دکھ رہی ہے آپ کو اس میں، تو اس کی مطلب کہ نادا کا جو ڈوئر ہے وہ نوح علیہ السلام کا نام ہے جو فوراً بعد ہے. تبھی ہمیں اس نے پکارا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے خالی لکھا نادانا، پکارا ہمیں نوح نے. یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کئی دفعہ یہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نادانا میں ایک ہی پروناؤن ہے نا، جبکہ ایکچولی ڈوئر پروناؤن کون سا ہے؟ اس نے پکارا، یعنی واحد مذکر نے نوح علیہ السلام نے پکارا. اور اٹیچ پروناؤن جو ہے یہ جو بعد میں نہ ہے، اس کا مطلب کس سے پکارا. تو اس نے نوح علیہ السلام نے پکارا ہمیں. پس لا البتہ نعمہ کتنا اچھا ہے. نعمہ کا یہی انداز قرآن میں کافی دفعہ نظر آتا ہے، نعمہ نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا ہے. تو یہ بیسیکلی ایسے اسم ہوتا ہے جیسے کسی کی مدح کی جا رہی ہے کہ کتنا اچھا ہے، جس طرح تعریف کی جا رہی ہے. وَلَنِعْمَ البتہ کتنے اچھے ہیں المجیبون جواب دینے والے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے مجیب، اس کے روٹ ورڈ جیم واو با، جواب دینے والا، رسپونڈ کرنے والا. اور المجیبون اسی کا پلورل ہے، اس لیے ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے. میم پہ پیش ہو، اونا ان آخر میں ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں. المجیبون جواب دینے والے. وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دی ہم نے ہو اسے، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب، کرب مصیبت سے، عظیم بہت بڑی. کرب العظیم سمندر کے ہی اس کے لیے آیا، جہاں پہ بڑی مصیبت کے لیے، سمندر کے لیے آگے بھی نظر آئے گا کہ ان کو بھی اس سمندر کے اس مصیبت سے نجات دی. وجعلنا رکھا ہم نے ذریتہ اس کی اولاد کو. کس کی اولاد کو؟ نوح علیہ السلام کی اولاد کو. ہم وہی الباقین باقی رہنے والے. باقی فاعل کا وزن ہے باقی، ٹرانسلیشن ہم والے کر کے کریں گے. باقینا باقی رہنے والے، باقافیہ روٹ ورڈ. وترکنا اور باقی رکھا ہم نے. ترکنا میں ہوتا ہے چھوڑ دیا ہم نے، لیکن بیسیکلی ترکنا باقی رکھا ہم نے علیہ اس پر، نوح علیہ السلام پر. بریکٹ میں بتا دیا کیا باقی رکھا؟ ذکر خیر. تو جب ترکنا اعلیٰ میں ذکر خیر باقی رکھا، فی الآخرین بعد والوں میں. ایک ہوتا ہے آخر اور ایک ہوتا ہے آخر. خا پہ زیر ہو میننگ ڈفرنٹ ہوتے ہیں، اور خا پہ زبر ہو جیسے یہ اس میں میننگ ڈفرنٹ ہوتا ہے. جب خا پہ زیر، روٹ ورڈ سیم ہے حمزہ خارا، مگر جب خا پہ زیر ہو تو اس کے مطلب ہوتا ہے بعد، نیکسٹ. جسے ہم کہتے ہیں آخر میں آیا ہے تو ہمارے بعد آیا ہے، یا لاسٹ میں یا بعد میں، آخرت پہ اسی لیے. اور آخر خا پہ زبر ہو تو اس کی میننگ ہوتا ہے ادرس، جیسے آخرون، آخر تو ادرس. تو میننگ بہت فرق ہوتے ہیں، تو اس لیے ٹرانسلیشن یہاں پہ دونوں ایگزامپل آمنے سامنے آگے پیچھے ہیں.
تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. آخر آخرت سے بعد میں آنے والی چیز، آخر میں آنے والی چیز میں آخر دوسرے. آپ کئی جگہ پہ دیکھیں گے نا اللہ کے ساتھ الہ آخر نہ ملا ہو تو آخر کوئی دوسرا الہ نہ کرو، تو دوسرے کے ادر کے میننگ میں ہوتا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور باقی رکھا ہم نے اس پر ذکر خیر، فی الآخرین بعد والوں میں، سلام سلام ہے علی نوح علیہ السلام پر، فی العالمین تمام جہان والوں میں. انا بے شک ہم کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو. انہ بے شک وہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا، المؤمنین جو مومن ہیں. ثم پھر اغرقنا غرق کر دیا ہم نے، الآخرین دوسروں کو، ادرس کو. وَإِنَّا اور بے شک، من شیعاتی ہی اس کے گروہ میں سے. شیعہ ایک لفظ ہے اور ہی کی ٹرانسلیشن ہے اس کے. اچھا شیعتن اور شیعہ، شین اس کا روٹ ورڈ ہے شین یا عین. شین یا عین روٹ ورڈ، جب شین، ایک منٹ، شین یا عین شیعن بنتا ہے اس سے، اور جب یا پہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے یعنی شین یا عین یا پہ زبر ہو تو یہ پلورل ہوتا ہے. اس کے میننگ ہوتے ہیں سیکٹ. جب یا پہ زبر ہو، یہاں پہ ہم یا پہ جزم دیکھ رہے ہیں، جب یا پہ زبر ہو شیعہ تو اس کی میننگ ہوتا ہے سیکٹس گرو پلورل میں. جیسے کہ ہم اس کے دیکھتے ہیں کہاں نظر آتا ہے قرآن میں، سورہ الروم کی آیت نمبر 32 ہے، اس میں ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا، اور ہو گئے وہ شیعان سیکٹس مختلف گروہ. پلورل میں ہو گیا، یا پہ زبر کے ساتھ ہے. اور اگر یا پہ جزم ہو جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب سنگولر میں ہوتا ہے شیعہ، ایک جیسے ایک گروہ ایک پارٹی. اس کی ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ جو دو لوگ لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ہذا من، وہ من شیعتہ ہی ان کی پارٹی میں سے تھا، ان کے گروہ میں سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں، تو اس میں بھی یا پہ جزم ہے. اور پھر دوسرا من شیعتہ ہی دوسری پارٹی میں سے تھا ان کے دشمنوں کے، تو شیعہ یا پہ جزم ہو تو سنگولر ہے. اچھا یہاں پہ جس معنی میں یہ آیا ہے یہ پارٹی کے بھی میننگ ہے کہ اس کے گروہ میں سے تھا، اور بیسیکلی اس جیسے کے میننگ میں بھی آتا ہے یہ کبھی اٹس کائنڈ. جس طرح ایک اس کے پلورل آتے اشیاءہم، شیعہ کا ایک اور پلورل آتا ہے اشیاء، تو اس کے میننگ ہوتے یور کائنڈز. اللہ تعالیٰ نے کہا البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے اشیاءکم یور کائنڈز، یعنی تمہارے جیسوں کو. کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی گروہ سامنے سامنے، بلکہ تمہارا جیسا، کیونکہ جیسے لوگ بے شک آگے پیچھے کتنی دور دور بھی ہوں مگر وہ ایک جیسے جو ہوتے ہیں وہ ایک گروہ کے کہلاتے ہیں تمہارے یور کائنڈز، تم جیسے بہت سو کو. ٹھیک، تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ بھی جو شیعتی ہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے، اور بے شک من شیعتی ہی اس کے گروہ میں سے، یعنی اس جیسا، اس کی کائنڈ کا، لا ابراہیم البتہ ابراہیم بھی تھا. تو اس میں پہلی بات سنگولر ہے شیعہ، دوسرا اس کے میننگ میں اٹس کائنڈ کہ اس جیسا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام جیسا اس کے گروہ میں سے ایک ابراہیم بھی تھا. اس جو ہے جب اس کے لیے آتا ہے ماضی کے لیے آتا ہے، جو کوئی چیز ریکال کرنے کے لیے. جب اب وہ آیا، اس میں وہ کیسے آیا واحد مذکر کے یعنی کہ جب ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، ماضی کے صیغے میں آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، یعنی واحد مذکر کے. جا وہ آیا ربہ اپنے رب کے پاس، بقلب ساتھ دل سلیم سلامت کے. قلب سلیم قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، سلامت دل، ساؤنڈ ہارٹ. ایک دفعہ یہاں پہ، ایک دفعہ سورہ الشورى میں آیت نمبر 89 میں کہ الا من ات اللہ، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس، بقلب سلیم، قلب سلیم لے کے، ساؤنڈ ہارٹ لے کے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دل کو بھی اللہ تعالیٰ قلب سلیم بنائے، ہم بھی اللہ کے پاس اس طرح آ جائیں کہ ہمارے دل صحیح سلامت ہو. اذ جب، قال اس نے کہا. اب قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد لی یا لا جب آتا ہے اس کا مطلب ہے کس سے کہا. قال اس نے کہا، کس سے کہا؟ لی ابی ہی اپنے باپ سے، قوم ہی اور کس سے کہا؟ اپنی قوم سے. اس سے کنٹینیو ہی ہے. ماذا کس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، افکن کیا گھڑے ہوئے، آلہتن معبودوں کو. کیا کا ہو گیا جیسے علم ترى کیفہ میں ہوتا ہے استفہامیہ. اف کا روٹ ورڈ یہی ہے حمزہ فا کاف. اف جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی ٹرانسلیشن آپ واقعہ اف کے جیسے تھا تو اف کی ٹرانسلیشن آپ جھوٹ بھی دیکھتے ہیں، اور گھڑے ہوئے کی بھی میننگ آتا ہے. افکن کیا گھڑے ہوئے، آلہت معبودوں کو، یعنی فالس کو.
دون اللہ سوائے اللہ کی، تریدون تم چاہتے ہو، را واو دال روٹ ورڈ، تا پہلے اونا بعد میں تم جمع کا صیغہ، تم چاہتے ہو، افقن اس طرح کے میننگ میں کیا گھڑے ہوئے، اس طرح ہمیں ایک جگہ نظر آتا ہے، دیکھتے ہیں ہم سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 ہے، اس میں بھی ہے کہ بے شک تعبدون تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اوثان بتوں کی، وتخلقون اور تم گھڑ بناتے ہو، افقن فالس ہوڈ، تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، تو اس میں بھی جھوٹ اور افقن یعنی کہ جھوٹ کی میننگ میں اور گھڑنے کے میننگ میں بھی اس طرح آتا ہے، اور افقن کے گھڑے ہوئے آلہتن معبودوں کو، پلورل ہے آلہہ تو ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے، دون اللہ سوائے اللہ کے، تریدون تم چاہتے ہو، فما تو کیا، ظنکم ظن ہے تمہارا، گمان ہے تمہارا بھی، رب العالمین رب العالمین کے بارے میں، کبھی بی جو ہے اباؤٹ کی ٹرانسلیشن میں بھی آتا ہے، جیسے یہاں پہ بھی رب العالمین رب العالمین کے بارے میں، اباؤٹ ان کے بارے میں، فنظرا تو اس نے دیکھا، نظرا نظر ڈالی، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں اسے گلانس کیا، فنظرا تو اس نے دیکھا، نظراتن ایک نظر، گلانس بس، پھر نجوم ستاروں میں، سٹارز میں، فقالا تو اس نے کہا، انی بے شک میں سقیم بیمار ہوں، سقیم کا روٹ ورڈ سین قاف میم ہے، اور قرآن میں یہ صرف 2 دفعہ ہے، دونوں دفعہ ہم اسی سورہ صافات میں دیکھیں گے، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بے شک میں بیمار ہوں، اور ایک دفعہ حضرت ایوب نہیں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے آیا کہ جب ان کو مچھلی نے پھینک نکالا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ڈال دیا اسے ایک چٹیل میدان میں، وَهُوَ اس حال میں کہ وہ سقیم ال تھے، بیمار تھے، سقیم حالت تھی، تو خستہ حالت تھی، سقیم کی میننگ ایک دفعہ یہاں پہ سورہ صافات کی آیت نمبر 145 میں ہم دیکھیں گے، تو 2 دفعہ قرآن میں ہے سقیم، دونوں اسی صورت میں، فَتَوَلَّوْا تو وہ لوٹ گئے، واو لام یا روٹ ورڈ، فَتَوَلَّوْا تو وہ لوٹ گئے، عنہ اس سے، مدبرین پیٹ پھیر کے، دال بارہ دبر پیٹ کو کہتے ہیں، مدبرین پیٹ پھیر کے، فراغا تو وہ چپکے سے گیا، فراغا کا روٹ ورڈ ہے را واغا، را واو اور غین، قرآن میں 3 دفعہ یہ روٹ ورڈ آیا، 2 دفعہ ہم ادھر ہی دیکھیں گے، اس کے میننگ ہے چپکے سے جانا، فراغا تو وہ چپکے سے گیا، وہ کہاں سے آیا، فعل ماضی، فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہوتی ہے، فا تو راغا وہ چپکے سے گیا، الا طرف آلہتہم ان کے الہوں کے، پلورل ہے الا آلہتہم ان کے الہوں کے، فقالت پھر اس نے کہا الا کیا، لا نہیں، تأکلون تم کھاتے، ماں کیا ہے، اچھا اس کو ہم ایک دفعہ قرآن میں دیکھتے ہیں، 3 دفعہ ٹوٹل ہے نا یہ روٹ ورڈ رو، تو 2 دفعہ تو ہم اب اگلی آیت دیکھیں گے، اس میں ایک دفعہ اور ہے قرآن میں، وہ کہاں پہ، سورہ الذاریات میں آیت نمبر 26 ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے فراغ الی اہلہ، تو ٹرانسلیشن کیا ہے، دین ہی وینٹ، اور اردو میں ٹرانسلیشن ہے وہ چپکے سے گھر والوں کی طرف گئے، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے، تو فراغ 3 دفعہ چپکے سے جانے کے لیے جیسے نظر آ رہا ہے، کہ یہ اور کہیں قرآن میں نہیں نظر آئے گا، ایک دفعہ یہاں نظر آیا، اور 2 دفعہ ہم یہیں پہ دیکھیں گے آج کے لیسن میں، ماں کیا ہے، لکم تمہیں، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، لا تنطقون نہیں تم بولتے، نون تا قاف روٹ ورڈ سپیک کے لیے آتا ہے، تو تنطقون نہیں تم سپیک کرتے، نہیں تم بولتے، فراغا پھر وہ جا پڑا، یہاں پہ ٹرانسلیشن میں جا پڑا کر کے ہے، اس لیے کہ اعلیٰ کر کے، تو وہ خالی چپکے سے نہیں گیا بلکہ اور خاموشی سے بھی گیا، اور ان کو ذرا اٹیک کیا، فراغا پھر وہ جا پڑا، علیہم ان پر، ضربن ضرب لگاتے ہوئے، ضرب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اسٹرک یعنی کہ اسٹرائک کرتے ہوئے، بالیمین دائیں ہاتھ سے، فاقبلوا تو وہ متوجہ ہوئے، اقبلا یقبل، قاف با لام روٹ ورڈ جب اقبلا یقبل کر کے آتا ہے، اس کی میننگ ہوتا ہے متوجہ ہونا، اس طرف رخ کرنا، جیسے آیت ہم پڑھتے ہیں فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، وہ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اسی طرح یہاں پہ فاقبلوا تو وہ متوجہ ہوئے، واو ساکن بتا رہا وہ جمع میں تھے جو متوجہ ہوئے، الیہ طرف اس کے، یزفون تیز دوڑتے ہوئے، یزفون ضافہ فا روٹ ورڈ قرآن میں بس یہیں پہ ہے، اس کے علاوہ نہ یہ روٹ ورڈ آئے گا نہ یہ لفظ آئے گا، اس کا مطلب حسنی تیزی سے جیسے دوڑتے ہوئے، وہ متوجہ ہوئے، اقبلو کی ایک ایگزامپل ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، جیسے سورہ الذاریات کی ہی آیت نمبر 29 میں نظر آتا ہے، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ then came forward، وہ ان کی بیوی ان کے پاس آئی، اور پھر کہتے ہوئے کہ میں کیا مطلب کیسے بیبی بورن ہوگا، تو فاقبلت then came forward، تو متوجہ ہوئی اس طرف،
قال کہا اتعبدون کیا تعبدون تم عبادت کرتے ہو ماں ان کی جنہیں تنحتون تم تراشتے ہو. نون ہا تا روٹ ورڈ تراشنے کے لیے آتا ہے اور کارو کرنے کے لیے. بیسیکلی یہ اس کو کارو جو بتوں کو کارو کرتے تھے. زیادہ تر نون ہا تا روٹ ورڈ آپ سمود کے قصے میں دیکھیں گے کیونکہ وہ لوگ گھروں کو تراشتے تھے, وہ اس کو پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے. تو زیادہ تر نون ہا تا یہ روٹ ورڈ ہم یوز دیکھتے ہیں قوم سمود کے ذکر میں. جیسے سورہ اعراف کے آیت نمبر 74 ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتَنْحِتُونَ اینڈ یو کارو آؤٹ, تم بناتے ہو پہاڑوں کو کارو کرتے ہو ماؤنٹینز کو بیوت گھروں کی شکل میں, نہیں کہ ان سے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. تو اس میں تراشنے میں قرآن میں زیادہ تر یہ نون ہا تا سمود کے قصے میں استعمال ہوا ہے. اور یہاں پہ قالا اس نے کہا اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو ماں ان کی جنہیں تنحتون تم تراشتے ہو. واللہ اور اللہ تعالیٰ نے خلقکم پیدا کیا تمہیں وما اور اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو یا تم کرتے ہو. قالو انہوں نے کہا ابنو بناؤ. جب ہم ملا کے پڑھیں گے تب بھی ہم کہتے ہیں قالو ابنو, لیکن جب ہم بریک کریں گے قالو انہوں نے کہا. اب حمزہ پہ حرکت لگاتے ہیں اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر, یہاں پہ پیش ہے تو یہاں پہ بھی پیش لگا کے پڑھیں گے ابنو بناؤ. روٹ ورڈ ہے با نون یا. بنانا ہم اردو کا بنانا بھی اسی سے ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز بنا رہے ہیں تو بلڈ کرنے کے لیے بیسیکلی یہ ہوتا ہے. تو ابنو فعل امر ہے, ابنو بناؤ, لہو اس کے لیے بنیانن ایک عمارت. یہ بھی روٹ ورڈ یہی ہے کہ بناؤ بنیان یعنی کہ عمارت. بنیان مرصوص بھی پڑھتے ہیں ہم قرآن میں. فَأَلْقُوهُ پھر القو ڈالو, یہ بھی فعل امر ہے. جیسے یہ ابنو بناؤ پلورل کو حکم دیا جا رہا ہے بناؤ اس کے لیے عمارت, اور پھر فَأَلْقُوا پھر پلورل کو ہی حکم دیا جا رہا ہے. واو ساکن بتا رہا ہے کہ فعل امر کے ڈالو ہو اسے ابراہیم علیہ السلام کو فی الجحیم دہکتی آگ میں. یہ جہیم کی ٹرانسلیشن یہاں پہ دہکتی آگ کی کریں گے کیونکہ جہیم کبھی جہنم کے نام کے لیے بھی قرآن میں آتا ہے, مگر آپ کو پتہ ہے یہ تو حضرت ابراہیم کے لیے ذکر تھا, تو دہکتی آگ کی ٹرانسلیشن ہوگی ادھر. فَأَرَادُوا تو انہوں نے ارادہ کیا, جس طرح قالو انہوں نے کہا تو فَأَرَادُوا آخر میں واو ساکن, تو انہوں نے ارادہ کیا بھی ساتھ اس کے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیدن چال چلنے کا. کیدن اسم ہے, اسم کی ٹرانسلیٹ کریں گے جس طرح چال چلنے کا. فَجَعَلْنَاهُمْ تو کر دیا ہم نے انہیں ان لوگوں کو الاسفلین سب سے نچلا. الاسفلین سین فا لام روٹ ورڈ جب یہ ال کے ساتھ آتا ہے یا تو اس کی میننگ لووسٹ کے ہوتے ہیں. لووسٹ جیسے الاسفلین سب سے نچلا, the lowest ہم نے ان کو کہتے سب سے نیچے. قرآن میں اور بھی جگہ پہ سورہ فصلت کے آیت نمبر 29 میں نظر آتا ہے لیکونا تاکہ وہ ہو جائیں من الاسفلین لووسٹ میں سب سے نیچے والے. لووسٹ کی ٹرانسلیشن آتی ہے اسفلین. اور سین فالا میں کبھی خالی نچلا یعنی کہ تھوڑا سا نچلا بھی آتا ہے, مگر الاسفلین میں سب سے نچلا سپرلیٹیو ڈگری میں ٹرانسلیشن کریں گے اس کی. وقال اور اس نے کہا انی بے شک میں ذاہب جانے والا ہوں. ذاہب قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے, دال ہاباد جانے کو کہتے ہیں, اور ذاہب فاعل کا وزن ہے ذاہب, اس لیے ٹرانسلیشن والا کر کے انی ذاہب بے شک میں جانے والا ہوں الی ربی طرف اپنے رب کے. سیہدینی سا ان قریب سون یا وہ یہدین وہ رہنمائی کرے گا. یہدی اور کس کی کرے گا؟ نی میری. نی اٹیچڈ پروناؤن ہے, اس کے آگے یا تھی, یا کسی وجہ سے گر گئی مگر نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے اور اس کی میننگ ہے میری. سیہدی کے ان قریب وہ رہنمائی کرے گا میرا رب, نی میری, ربی ہے میرے رب, حب عطا کر واو ہابا روٹ ورڈ لی مجھے من الصالحین صالحین میں سے. فبشرناہ فبشرنا تو خوشخبری دی ہم نے اور وہ اسے بغلام ایک لڑکے کی. غلام قرآن میں جتنی دفعہ بھی لڑکے کے لیے آیا, بوائے کے لیے, کہیں بھی ہم جیسے اردو میں غلام کہتے ہیں جس کو, اس کے لیے غلام قرآن میں نہیں آیا. غلام جب بھی آیا ہے لڑکے کے لیے آیا ہے, بوائے ینگ ایج کے لڑکے کے لیے, حلیم جو بردبار تھا. حالام میم روٹ ورڈ. غلام دیکھتے ہیں ہم جیسے کہ سورہ کہف میں آیت نمبر 74 میں کہ حتیٰ اذا جب وہ دونوں حضرت موسیٰ خضر چلے وہاں پہ وہ انہوں نے ملاقات کی غلامن ایک لڑکے سے, اس نے ان کو قتل کر دیا. تو پھر انہوں نے اس کے بعد بھی غلام ہے, پھر اس میں باقی آگے بھی آپ نے جہاں پہ وہ دو لڑکوں کا ذکر ہے وہاں پہ بھی غلام میں ہی نہیں, دو لڑکے. غلام جب آیا بوائے کے لیے آیا.
فلما پھر جب بلغا وہ پہنچا معاہو ساتھ اس کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ السعیہ دوڑ دھوپ کو السعیہ جو ہے ال لگا کے اس کو خاص دوڑ دھوپ ہو گئی ایفرٹس، یعنی اس کی بیسیکلی میننگ تھی کہ جب وہ اس ایج میں پہنچے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر سکیں، تو ٹرانسلیشن کیا ہے دوڑ دھوپ کی ایج، ساتھ اس کے دوڑ دھوپ کو کہ اتنی ایج ہو گئی. قال کہا حضرت ابراہیم نے کہا یا بنیا، یا اے بنیا میرے بیٹے. میرے کیسے آیا؟ بنئی کا روٹ ورڈ ہے با نون یا، اور اس میں یا پہ تشدید دکھ رہی ہے آپ کو، تو دو یا ہے، ایک یا با نون یا والی ہے بیٹے والی، اور ایک میرے والی، تو اس لیے یا تشدید ہے. یا بنیا اے میرے بیٹے. لقمان کی جب ہم نے پڑھی ہے حضرت لقمان کی جو وصیت وغیرہ اس میں سب میں یا بنیا اے میرے بیٹے، انی بے شک میں، ارا میں نے دیکھا ہے، ارا میں نے دیکھا، فی المنامی خواب میں. منامی کا روٹ ورڈ ہے نون واو میم. منام قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے، 2 دفعہ خواب کے لیے اور 2 دفعہ نیند کے لیے. تو منام ایک ہی لفظ ہے اور 2 دفعہ یہ خواب کے ڈریم کے میننگ میں اور 2 دفعہ نیند کے میننگ میں ہے، سلیپ کے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ اللیل، یہ تو سایکم کی ہے کہ ان سایکم لشتیٰ. سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کو موت نہیں آتی فی منامیہ ان کی نیند میں. تو منامی اس میں منام سلیپ کے لیے آیا ہے، اور سورہ انفال کی آیت میں ڈریم کے لیے آیا ہے. 43 آیت ہے، اس میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ دکھا رہا تھا آپ کو ان لوگوں کو فی منامی کا آپ کی ڈریم میں کم کر کے، تو منام 2 دفعہ ڈریم کے لیے آیا ہے اور 2 دفعہ نیند کے لیے آیا ہے. بے شک میں نے دیکھا فی المنامی خواب میں، ڈریم میں، انی کہ میں، اذبحو کا، اس میں دیکھیں انی کا بے شک میں کر کے ٹرانسلیشن نہیں ہے تو اس کو ایسے یاد کریں. کبھی کبھار یہ انی بے شک کے بغیر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں اذبحو کا، اذبحو میں ذبح کر رہا ہوں، کا تجھے، فانظر تو دیکھ، ماذا کیا ہے، ترا تیری رائے. فانظر ماذا ترا ایک انداز ہے کہ تم کیا کہتے ہو، تم دیکھو تم کیا دیکھتے ہو، تمہیں کیا سمجھ، تمہاری کیا رائے ہے، یہ انداز ہی ہے. فانظر تو دیکھ، ماذا کیا ہے، ترا تو تیری رائے. را حمزہ یا روٹ ورڈ ہم تو دیکھتا ہے کر کے بھی، کیا تو دیکھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں. قالا اس نے کہا، حضرت اسماعیل نے کہا یا ابتی اے میرے ابا جان. یا ابتی قرآن میں 7-8 دفعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے والد کو کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، اور پھر آخر میں بھی یا ابتی کر کے کہا. اور جگہوں پہ بھی ہمیں یا ابتی ملتا ہے. تو یہ بیسیکلی اے میرے ابا جان. اور یہ اس میں ایک چیز ہم کانسیپٹ دیکھیں گے، اس میں منادا جو ہوتا ہے اس کی ترخیم کا کانسیپٹ، ترخیم یعنی اس کو نک نیم جیسے کر دینا. ترخیم کے مطلب ہے نرم اور آسان کرنا، جیسے اردو میں ابا جان کو ہم ابو کہہ دیتے ہیں، اسی طرح اس میں منادا عربی میں بھی مختصر کرتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل میں انہوں نے کہا ہے کہ جیسے یا ربی، یا ربی کا یا ہٹ گیا، یا ربی ہو گیا اے میرے پروردگار. اس طرح یا ابی کا یا ابتی ہو گیا اے میرے ابا جان. تو اس میں جیسے ہم ابو شارٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح یا ابتی، اس طرح ایک پیار کا انداز ہے. اور اس طرح یا امی کا یا امتی. اور یا اللہ کا کیا ہے، یا اللہ کا ہے اللہم، نیچے دیکھیں یا اللہ اللہم اے میرے اللہ. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے اس کو شارٹ کرنے کا، تو اس کو ترخیم کہتے ہیں. صرف یہ اس لیے دکھایا گیا کہ یا ابتی جا کے جب آپ کو قرآن میں اور جگہ پہ بھی نظر آتا ہے، اور تو یہ شارٹ جیسے پیار سے کہنے کا، یا ابتی اے میرے ابا جان، افعل آپ کر ڈالیے. حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھیں گے کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ جب زبر یا زیر ہو تو ہم حمزہ پہ زیر لگاتے ہیں. افعل آپ کر ڈالیے، ماں جو تؤمر آپ حکم دیے جاتے ہیں. تؤمر میں حمزہ میم را کا روٹ ورڈ ہے. امر یا امرو کا مطلب ہوتا ہے ٹو آرڈر، حکم دینے سے ہوتا ہے اس کے میننگ. اور یہ تا پہ پیش ہے اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، تو یہ کلیئر گیو اوے کہ مجہول کا صیغہ ہے، پیسو. تؤمر آپ حکم دیے گئے ہیں، اور یعنی افعل آپ کر ڈالیے جو آپ حکم دیے گئے ہیں. تو یہاں پہ ڈوئر کون ہے حکم دینے کا یہ نہیں پتا، مجہول ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، تؤمر جو آپ حکم دیے گئے ہیں. سا ضرور، یہاں پہ سون کی بجائے ضرور کی ٹرانسلیشن ہے، یہ بھی کبھی نظر آتا ہے قرآن میں.
سا کی ٹرانسلیشن زیادہ تر ان قریب سون کی ہوتی ہے، میں کبھی ضرور کی بھی ہوتی، سا ضرور، آپ، ستجدونی ان قریب آپ ضرور آپ پائیں گے، واو جیم دال روٹ ورڈ پانے کے لیے ستجدو ضرور آپ پائیں گے، اٹیچ پروناؤن ہے نی، کس کو پائیں گے؟ مجھے، انشاء اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے، فلما پھر جب، اسلما وہ دونوں مطیع ہو گئے، ان دونوں نے سرنڈر کر دیا، یہ جو الف ہے آخر میں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جس طرح قولا اس نے کہا، قولا ان دونوں نے کہا، تو اسلما وہ دونوں مطیع ہو گئے، دونوں سرنڈر کر دیا، وَتَلَّهُ اور اس نے لٹا دیا اسے، اس میں بھی ہم بریک کریں گے۔ تلّہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے تا لام لام، قرآن میں یہ بس روٹ ورڈ یہیں پہ آیا ہے، اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ put him down، وَتَلَّہ اور اس نے لٹا دیا، اس میں اس نے کی ٹرانسلیشن کہاں سے آئی؟ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتا ہے، یہاں کھڑی زبر، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، وَتَلَّہ اور اس نے لٹا دیا، وہ اسے ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا حضرت اسماعیل کو، للجبین پیشانی کے بل۔ جیم با نون روٹ ورڈ، جیم با اور نون روٹ ورڈ ہے اس کا، قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ ہے یہاں پہ، مگر اردو میں ہم جبین کہتے ہیں، پیشانیوں کے بل جبین اردو میں استعمال ہوتا ہے، مہجبین بھی یوز کرتے ہیں نام، تو قرآن میں یہ روٹ ورڈ اور جبین ایک ہی دفعہ ہے۔ اس نے لٹا دیا اسے للجبین پیشانی کے بل، فور ہیڈ کے بل، وَنَادَيْنَا اور پکارا ہم نے، وہ اسے، ان کے یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد تحقیق، صدقتا سچ کر دکھایا تو نے، صدقہ یصدقو یعنی کہ سچ کر دکھایا، یہ بیک نہیں کریں گے، یہ ایک ہی فعل ہے بیسیکلی، صدقتا سچ کر دکھایا تو نے، الرؤیا خواب کو، الرؤیا قرآن میں خواب کے لیے، ڈریم کے لیے کئی دفعہ آیا ہے، حضرت یوسف کے قصے میں بھی تو رؤیا ڈریم کے لیے لفظ آتا ہے، اور سورہ فتح میں بھی اسی طرح ہے، آیت نمبر 27 میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، البتہ اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا، تو اس میں بھی صدقہ اور سچا خواب دکھایا اس میننگ میں آتا ہے، مگر صدقتا میں سچا کر دکھایا تو نے رؤیا خواب کو، انا بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، انا بے شک ہاذا یہ لا ہوا البتہ وہ، البلاء آزمائش تھی، بلا آزمائش کے لیے بالام واو روٹ ورڈ، المبین کھلی، وفدیناہ اور فدیہ دیا ہم نے اس کا، فا دال یا روٹ ورڈ ہے اس کا، فدیہ کا روٹ ورڈ ہے فا دال یا، فدینا فدیہ دیا ہم نے اس کا، بی ذبحن ساتھ کس چیز کے فدیہ دیا، رینسم کس چیز سے کیا، بی ذبحن ساتھ ایک قربانی عظیم بہت بڑی، وترکنا باقی رکھا ہم نے علیہ اس پر ذکر خیر فی الآخرین بعد والوں میں، سلام سلام ہے علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین نے بنائے، انہو بے شک وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا، المؤمنین جو مومن ہیں، اللہ ہمیں بھی مومنوں میں بنائے، وبشرناہ اور خوشخبری دی ہم نے ہو اسے اسحاق علیہ السلام کی، نبی ایک نبی، من الصالحین صالحین میں سے، وبارکنا اور برکت نازل کی ہم نے علیہ اس پر، حضرت ابراہیم پہ، وعلی اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پہ، یہ شاید یہ اسحاق علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، برکت نازل کی ہم نے علیہ اس پر، یعنی کہ حضرت ابراہیم پہ، وعلی اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پہ، ومن ذریتہما اور ان دونوں کی اولاد میں سے، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، محسنون کچھ محسن ہے، وہ ظالمون اور کوئی ظالم ہے، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، مبین کھلم کھلا، آیت نمبر 114، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مننا احسان کیا ہم نے، میم نون روٹ ورڈ، مننا یا منو کے میننگ ہوتے ہیں احسان کرنا، اور تو یہ روٹ ورڈ کی مننا میں نون پہ جو تشدید ہے اس میں ایک نون روٹ ورڈ کی ہے اور ایک نون ہم کی ہے، تبھی مننا احسان کیا ہم نے علی موسیٰ و ہارون اوپر موسیٰ اور ہارون کے، سورہ طٰہٰ میں بھی اسی طرح آتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 37 میں، وَلَقَدْ البتہ تحقیق مننا وی کنفرڈ آ فیور ہم نے احسان کیا علیکہ تم پر، یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہاں پہ بھی انہی کا ذکر ہے،
وَنَجَّيْنَاهُمَا نجات دی ہم نے ہما ان دونوں کو موسیٰ اور ہارون کو وقومہما اور ان دونوں کی قوم کو من الکرب العظیم مصیبت سے بہت بڑی. اس میں بھی کرب العظیم سمندر کے ذکر ہے. وَنَصَرْنَاهُمْ اور مدد کی ہم نے ہم ان کی فَكَانُوا پھر ہو گئے وہ ہم وہی الغالبین غالب. وَآتَيْنَاهُمَا آتینا دی ہم نے ہما ان دونوں کو الکتاب کتاب المستبین واضح. مستبین کا روٹ ورڈ با یا نون ہے لیکن اس طرح یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے مستبین کر کے. اس یعنی کہ سین تا باب حمزہ سین تا جو باب ہوتا ہے تو اس باب میں ایک ہی دفعہ ہے مگر میننگ سیم ہے کلیئر کے المستبین واضح کلیئر. وَهَدَيْنَاهُمَا اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو اٹیچ پروناؤن ہے ہما ان دونوں کو الصراط راستے کی المستقیم سیدھے کی. وَتَرَكْنَا اور باقی رکھا ہم نے علیہما ان دونوں پر فی الآخرین بعد والوں میں سلام علی موسیٰ سلام ہو اوپر موسیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کے وہارون اور ہارون علیہ السلام کے. انا یقیناً ہم بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین محسنین کو. انما بے شک وہ دونوں من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے المؤمنین جو مومن ہیں. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. یہ لیسن آسان تھا الحمدللہ اور ٹرانسلیشن بھی آسان تھی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین میں بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں بنائے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قلب سلیم بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کی صحیح پہچان کرنے والا اور اس پہ جم جانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہم بھی اسی طرح جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور رہنمائی کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی بچوں کو صالح بنائے, ہمیں بھی صالح بنائے اور اللہ ہمیں اس کی بات ماننے والا بنائے, اپنے اطاعت گزاروں میں بنائے, ہمیں اور ہماری اولاد کو ازواج کو چن لے, ہمارے سب پیاروں کے ساتھ ہمیں جنت میں لے جائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.